رہے گا، اے قائد اعظم تو زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، پائندہ رہے گا۔ یہ 25 دسمبر 1876 کی سرد رات تھی۔ مسلم قوم 19 سال سے باضابطہ غلامی کا شکار ہو کر حسب معمول گہری نیند سو رہی تھی۔ کچھ رہنما راستے ضرور دکھا رہے تھے، مگر رہبر کوئی نہ تھا۔ 1258 کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار قوم منتشر تو تھی، مگر منتظر بھی کہ اچانک نوائے بلال کراچی کی فضاؤں میں گونجی۔ اور اس آواز کے ساتھ ہی وزیر مینشن میں مسلمانان ہند کے مسیحا نے جناح پونجا کے گھر آنکھیں کھولی۔ آج کے دن جو کراچی میں ہوا وہ پیدا، روح پرور ہے کراچی کی ہوا۔ آج کے دن گلشن ہند میں وہ پھول کھلا، آج کے دن کھلا، آج کے دن گلشن ہند میں وہ پھول کھلا، آج کے دن کھلا، آج کے دن۔ قوم کا یہ مسیحا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جن کا عزم صمیم، درد ملت اور انتھک محنت کا صلہ ملت اسلامیہ کا قلعہ پاکستان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن، لڑکپن اور جوانی کا ہر پل ایک مستقل سوچ، فکر اور نصب العین کی نشاندہی کر رہا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بطور مسلم رہنما اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں بسنے لگے جب انہوں نے وقف علی الاولاد قانون پاس کروایا۔ پھر 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد ان کا فکری رجحان مسلم قوم کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر 1916 میں میثاق لکھنؤ میں مسلمانوں کی دیرینہ آرزو یعنی جداگانہ انتخابات ہندوؤں سے اصولی طور پر منوا لی، تو اب مسٹر جناح میں ایک رہنما سے رہبر کے نقوش آنے لگے، جس کا اظہار بر صغیر کے معروف عالم دین علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے اپنی نظم کے ذریعے کیا، جو قوم کے اس عظیم قائد کو پہلا خراج تحسین اور سید صاحب کی دور اندیشی تھی۔ 1916 کا سال مسلمانان ہند کے لیے ایک اہم ترین سال ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں نے ہندوؤں اور انگریزوں سے جداگانہ انتخابات کی جو اپنی دیرینہ خواہش تھی وہ منوا لی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت لکھنؤ پیکٹ کے بعد قائد اعظم کی شخصیت جو ہے بطور مسلم رہنما ابھرنے لگی۔ تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ سروجنی نائیڈو نے جہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا، تو وہیں برصغیر کے ایک عظیم عالم دین سید الملت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم پر ایک خوبصورت نظم لکھی جو ان کی دور اندیشی کی بھی بتا رہی ہے کہ ہر مریض قوم کے جینے کی ہے کچھ امید، ڈاکٹر اس کا اگر محمد علی جینا رہا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قائد اعظم اس وقت جناح نہیں مسٹر جینا کہلاتے تھے۔ یہ نظم ایک تاریخی نظم ثابت ہوئی، اور پھر تحریک پاکستان کے زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح پر نظموں اور نغموں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو نظر قائد کے عنوان سے پاکستانی ادب کی ایک جہد بھی ہے۔ سید صاحب کی یہ پہلی نظم جو کہ باضابطہ طور پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر پہلی نظم ہے، وہ ابھی تک موسیقی کے قالب سے ہمکنار نہیں ہو سکی، اور اس سال پورے 100 سال گزرنے کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ یہ نظم 100 سال بعد نشر کرے گا۔ سید سلیمان ندوی صاحب نے جو یہ نغمہ لکھا قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، ظاہر ہے جب آپ سنیں گے تو اس کے اشعار بھی آپ کے سمجھ میں آئیں گے، اور ہماری بھی کوشش ہوئی ہے، اس میں میرے ساتھ وحید خیال صاحب ہیں، ہم نے مل کے گایا۔
ایک زمانہ تھا کہ اسرار گھروں مستور تھے، ایک زمانہ تھا کہ اسرار گھروں مستور تھے، وہ ہے شملہ جن دنوں ہم پائے سینہ رہا۔ ہر مریض قوم کے جینے کی ہے کچھ کچھ امید، ڈاکٹر محمد علی جینا رہا۔ یہ کریڈٹ جو ہے یہ پی ٹی وی کو جاتا ہے کہ پی ٹی وی نے تقریباً ایک عرصے کے بعد اس نغمے کو گوانے کا اور اس نغمے کو پیش کرنے کا موقع دیا، اور یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اتنے بڑے علامہ جو ہیں ان کا نغمہ گانے کا یہ شرف مجھے حاصل ہوا، جس کے لیے میں پی ٹی وی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تحریک پاکستان زوروں پر تھی اور مسلمانان ہند منزل سے قریب تر کہ کل ہند مسلم لیگ نے وقت کی مناسبت اور تحریک پاکستان کو مزید عوامی پذیرائی کے لیے نغمہ سازی کا منصوبہ بنایا تاکہ تحریک پاکستان کے شیدائیوں کا صوتی رجحان فلمی گانوں اور بے مقصد موسیقی سے موڑ کر مقصدیت اور اپنے قائد کے لیے جذبات کو ہر دل عزیز بنایا جا سکے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1940 کے بعد جب دوسری جنگ عظیم جاری تھی، اس وقت انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی جنگ میں کامیابی کے لیے یا موٹیویشن کے لیے نغمے بنائے جائیں، تو اس وقت یہ نغمے بننا بر صغیر کے اندر شروع ہوئے۔ تو ادھر ہی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قومی نظموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر سب سے پہلے قائد اعظم کے لیے نغمات بنائے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو تحریک پاکستان ہے اس میں بھی روانی کے لیے کئی نغمات ہم دیکھتے ہیں کہ شامل ہوئے۔ قائد اعظم پر باضابطہ نظموں کا آغاز 1940 کے لاہور میں تاریخی جلسے سے ہوا، جب میاں بشیر احمد نے اپنی شہرا آفاق نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح پڑھی تو یہ گویا پورے مجمع کے دل کی آواز تھی۔ اس کے بعد ہر جلسے میں میاں بشیر احمد اپنی نظم نظر قائد کرتے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ 1942 میں پنجاب مسلم لیگ نے میاں بشیر احمد کی نظموں کو موسیقی سے ہم آہنگ کرنے کا جو منصوبہ ترتیب دیا تھا وہ 1945 تک عمل میں نہ آ سکا، جس کی وجوہات تحریک پاکستان میں انہماک کے ساتھ ساتھ کچھ اصولی شرائط بھی تھیں۔ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ جو بھی فنکار یا گلوکار اس نغمے کو گائے گا اس نے انگریزوں کے لیے کچھ نہ گایا ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں مقیم کوئی بھی ایسا گلوکار یا فنکار نہیں تھا جس نے انگریزوں کی مدح سرائی نہ کی ہو، تو اس وجہ سے بھی یہ التوا کا شکار تھا۔ اور دوسری بات جو دوسری اہم شرط تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی یہ نغمہ گائے وہ دل سے قائد اعظم اور مسلم لیگ کا حامی ہو۔ مگر اس کے بعد پھر اچانک ایسا ہوا کہ 1945 میں لاہور ریڈیو سے منسلک قادر فریدی صاحب جو وہاں کے موسیقار تھے وہ آل انڈیا مسلم لیگ پنجاب کے دفتر تشریف لاتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ان نغموں کی موسیقی نہ صرف خود دیں گے بلکہ ان کے پاس ایک ایسی گلوکارہ موجود ہے جنہوں نے انگریزوں کی مدح سرائی نہیں کی، لہٰذا وہ منور سلطانہ کو لے کر آئے، اور پھر بعد ازاں اس میں علی بخش ظہور شامل ہوئے۔ تو 2 نغموں پر مشتمل یہ گراموفون ریکارڈ تیار ہوا، جس کا پہلا نغمہ میاں بشیر احمد صاحب کا تھا ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، اور دوسرا تھا ملت ہے فوج، فوج کا سردار ہے جناح۔ ملت ہے فوج، فوج کا سردار ہے جناح، فوج کا سردار ہے جناح، اسلامیوں کے ہاتھ میں تلوار ہے جناح، ہاتھ میں تلوار ہے جناح، ملت ہے۔ منور سلطانہ اور علی بخش ظہور کی آوازوں میں قائد اعظم کو یہ نذرانے پاکستان کے لیے گویا اولین ملی نغمات بھی تھے جو اب جگہ جگہ گونج رہے تھے۔
اور لاہور اور پشاور ریڈیو نے بھی انہیں نشر کرنا شروع کر دیا اور قیام پاکستان سے قبل تک یہ روزانہ نشر ہوتے۔ پھر اس نقطے سے وسیع خط بنتا چلا گیا اور ریڈیو اور گراموفون کمپنیوں نے ملی نغمات کے ضمن میں قائد اعظم پر نغمات ریکارڈ کرنا شروع کیے۔ نچھاور تم ہے جانو دل ہمارے قائد اعظم، قائد اعظم ہمارے قائد اعظم، قائد اعظم غلام احمد، غلام احمد مرسل ہمارے قائد اعظم، قائد اعظم ہمارے قائد اعظم۔ ریڈیو پاکستان لاہور نے ابتدائی پاکستانی قومی نغمات کے ضمن میں کلیدی کردار ادا کیا، جس کی اہم وجہ وہاں کے محنتی اسٹاف کے ساتھ ساتھ فنکاروں کی کثرت بھی تھی۔ منور سلطانہ نے پاکستان کے پہلے یوم آزادی کے موقع پر فیاض ہاشمی کا تحریر کردہ ایک خوبصورت قومی نغمہ ریکارڈ کروایا، جسے ہز ماسٹرز وائس نے اپنے 78 کی رفتار سے چلنے والے صوتی استوان پر بھی محفوظ کیا۔ اللہ اللہ حوصلہ اے قائد اعظم تیرا، اللہ اللہ حوصلہ اے قائد اعظم تیرا۔ ملی نغموں کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کا کردار ہمیشہ سے بہت بہتر رہا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بنیاد ڈالی ریڈیو پاکستان نے کہ انہوں نے سب سے پہلے ملی نغمے بنائے، اور جب قائد اعظم کی برسی ہوا کرتی تھی تو اس پہ عام طور پر ریڈیو پاکستان سے یہی ملی نغمے جو پاکستان کے لیے، وطن کے لیے یہی نغمے ان دنوں میں چلایا کرتے تھے۔ 1958 میں ریلیز ہونے والی فلم بیداری میں شامل نغمہ قائد ایسا گونجا کہ آج تک اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ مجاہد میں تیری جیت کے قربان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں جی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم کے اوپر جو نغمہ آج کے بچوں کی زبان پہ اور چھوٹے بڑے سب کو پسند ہے، وہ نغمہ ہے اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی۔ یہ نغمہ اس کے لیے ہم مشکور ہیں فیاض ہاشمی صاحب کے، جنہوں نے یہ نغمہ لکھا اور فلم بیداری کے لیے اس کو پروڈیوسر نے اپنی فلم میں شامل کیا۔ وہ نغمہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موسیقی کے آسمان پہ ایک درخشاں ستارہ بن کے جگمگا رہا ہے۔ منور سلطانہ کی آواز میں جناب فیاض ہاشمی کا تحریر کردہ یہ نغمہ قائد اعظم کا احسان بتا کر پوری تحریک پاکستان کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابتدائی قومی نغمات میں نظر قائد یہ واحد نغمہ ہے جو بار بار ریڈو ہوتا ہے۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھار غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا، یہ سوچ جو تم نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا، مارا وہ تو نے داؤ کے دشمن بھی گئے مان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان۔ کمپوزیشنس میں زیادہ تر دو تین چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، خاص طور پر ان سانگس میں۔ اکثریت میں موسیقار جو ذہین موسیقار جو لوگ ہیں وہ راگ بھی ایسا رکھتے ہیں جو سمپل عام فہم ہو۔ 90% اکثریت میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی دھنیں بلاول ٹھاٹ میں نہیں ہو۔ 1948 میں جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری قوم کو سوگوار چھوڑا تو اس وقت تنویر نقوی نے ایک خصوصی مرثیہ تحریر کیا
जो सिर्फ उसी दिन कराची रेडियो समेत ढाका रेडियो से भी नश्र हुआ। हुज़निया मौसीकी से हम-आहंग इस नगमे को शेर मोहम्मद ने कराची रेडियो पर रिकॉर्ड करवाया, जिसकी एक महदूद ग्रामोफोन डिस्क हिज मास्टर्स वॉइस ने भी तैयार की, जो अब नायाब तरीन हो चुकी है। रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टेशन डायरेक्टर शमसुद्दीन बट ने हर साल 25 दिसंबर को नगमात कायद बनाने का खुसूसी सिलसिला शुरू किया, जिसे कराची रेडियो पर ट्रांसक्रिप्शन सर्विस के निगरां सलीम गिलानी मरहूम ने भी मुतारिफ करवाया। वरना हर साल कायद आज़म पर नगमात भी दीगर कौमी नगमात के साथ ही नश्र होते, यानी 25 दिसंबर की खुसूसी नगमे की शर्त न थी। सलीम गिलानी साहब जो CPU कराची में जिनकी पोस्टिंग थी, उन्हें यह ख्याल आया कि क्यों ना कायद आज़म के लिए ख़ुसूसी नगमे रिकॉर्ड किए जाएं। रेडियो पाकिस्तान जो है वो अलहदा से सिर्फ़ कायद आज़म के मौजू पे, और फिर उन्होंने उस वक्त के जो बड़े अच्छे शायर थे उनसे राब्ते किए और उनसे कलाम लिखवाए। गूंज रहा है आज भी हर सू कायद का पैगाम, गूंज रहा है आज भी हर सू कायद का पैगाम। इस घर की तामीर की खातिर, इस घर की तामीर की खातिर काम करो बस काम, गूंज रहा है आज भी हर सू कायद का पैगाम। यूं तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर बहुत सारे लोगों ने गाए, मेल फीमेल, उसमें मुझे भी ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैंने भी वो एक नगमा उनके बारे में गाया, एक किरण मुस्कुराती हुई। ऐ कायद आज़म तू जिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा। ऐ कायद आज़म तू जिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा। अजीम कायद, अजीम रहबर, अजीम कायद, अजीम रहबर। मीनारा-ए नूर तेरी हस्ती, तू अज़मतों का खुला समंदर। अजीम कायद, अजीम रहबर। मुखलिस थे, बावफा थे, मोहम्मद अली जिन्ना, बेमिसल रहनुमा थे, मोहम्मद अली जिन्ना। एक मर्द बासफा थे, मोहम्मद अली जिन्ना। इंसान बेरिया थे, मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म पर तैयार किए गए नगमात में बानी पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन व अक़ीदत पेश करने के साथ साथ उन्हें शुअरा ने मिल्लत इस्लामिया का हीरो भी करार दिया है। बहरे हस्ती में इस्लाम की लहर था, बहरे हस्ती में इस्लाम की लहर था। कायदे हिंद क्या कायदे दर था, बहरे हस्ती में इस्लाम की लहर था, बहरे हस्ती में इस्लाम की लहर।
قائد اعظم محمد علی جناح پہ لکھے گئے نغموں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قائد اعظم کے لیے ایک ان کے کردار کے بالکل جس کو کہیں کہ عکاسی کرنے والا نام، بہت سے مختلف نام، بہت سے القابات ان کے لیے لوگوں کو ذہن میں رہ گئے، اور ان کے لوگوں کا جو ہے محمد علی جناح کے بجائے وہ ان القابات سے یاد کرتے رہے. جیسے 1938 میں میاں فیروز الدین نے ان کو قائد اعظم کا خطاب دیا، جو قائد اعظم کا خطاب اتنا مقبول ہوا، اتنا لوگوں کو پسند بھی آیا، مقبول ہوا کہ اصل نام لوگوں نے بہت کم لیا، جہاں بھی ذکر ہوا قائد اعظم کا ہوا، اور قائد اعظم لازم ملزوم ہو گیا محمد علی جناح کے ساتھ. پہلے قائد اعظم کہا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح. اسی طرح جب میاں بشیر احمد نے ایک نغمہ لکھا ملت کا پاسبان، تو وہ ملت کا پاسبان جو ہے وہ بھی ان کا خطاب ایسا مقبول ہوا کہ لوگ ان کو کئی جگہ پہ ان کا نام لیے بغیر ملت کا پاسبان کہا جاتا ہے، اور وہ ملت کا پاسبان سے لوگوں کے ذہن میں فوراً یہی آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح. اسی طرح احمد ندیم قاسمی نے ان کو کشتی کا محافظ کہا، کلیم عثمانی نے ان کو رہبر، عظیم رہبر کہا، فیاض ہاشمی نے محسن پاکستان کہا. تو یہ القابات جو ہیں یہ اسی پوئٹری، انہی نغموں کی بدولت ان کو ملے، اور وہ لوگوں کے ذہن میں رچ بس گئے، اور وہ ہمارے لیے آج بھی وہ استعمال میں بہت عام ہیں. نغمات قائد پر نغمہ سازی پاکستان کے تمام نشری اداروں سے جاری ہے، اور جب تک یہ سرزمین قائم ہے قوم کا ہر سخنور اور مغنی قائد کے حضور نذرانے پیش کرتا رہے گا. گلشن ہند میں وہ پھول کھلا آج کے دن، کھلا آج کے دن. گلشن ہند میں وہ پھول کھلا آج کے دن، کھلا آج کے دن. جس کی خوشبو سے مہکتی ہے فضا آج کے دن، آج کے دن. گلشن ہند میں وہ پھول کھلا آج کے دن، کھلا آج کے دن.